السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرتناک کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل گلوبل ہب سٹوریز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ میرے گاؤں کا سب سے سجیلا گبرو تھا۔ اس کا نام ایان تھا۔ ایان کبڈی کا کھلاڑی تھا اور کلائی پکڑنے کے مقابلے میں کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ یہی نہیں، وہ خوبصورت آواز میں گیت گاتا اور لکھتا تھا۔ جادو، اثر، دھن فضا میں بکھیر کر ہر ذی روح کو مسرور کر دیتا تھا۔ ایسے نوجوان گاؤں کی لڑکیوں کی آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جب چار دوشیزائیں اکٹھی ہوتی تو ایان کا ذکر ضرور ہوتا، گویا وہ سب کے خیالوں میں بستا ہو۔ میں بھی انہی میں شامل تھی جس نے ایان کو چپکے چپکے دل میں بسا لیا تھا۔ مجھے وہ شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ ایان میرا دور کا رشتہ دار بھی تھا، لہٰذا شادی بیاہ کے موقع پر وہ ہمارے آنگن میں موجود ہوتا۔ اس بار بھی ایک رشتہ دار کی شادی میں اس سے سامنا ہو گیا۔ نئے کلف والے جوڑے میں وہ خوب سج رہا تھا۔ اس نے بڑی اچھی دل موہ لینے والی خوشبو لگا رکھی تھی۔ جو بھی پاس سے گزرتا مسحور سا ہو جاتا۔ مجھے اس کی نشیلی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا۔ اسے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ سجنے سنورنے کا شوق تو مجھے بھی تھا، مگر یہ بات ہمارے گھر کے اصولوں کے خلاف تھی کہ بن بیاہی بیٹی روپ نکھارے۔ شادی کے دن ایان کی نظر مجھ پر ٹک گئی۔ مجھے یاد ہے اس روز میں نے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور یہ جوڑا مجھ پر خوب جچ رہا تھا۔ ایان مجھے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیکھی نظروں کی تاب نہ لا کر میں ادھر ادھر ہو لی تو اس نے لڑکے کے ہاتھ مجھے سلام بھجوایا۔ تب تو میں سچ مچ حواس باختہ ہو گئی۔ شادی کے ہنگامے میں اس کی ماں نے میری ماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جیسے ہی ایان حسن کا شہزادہ تھا، ویسے ہی میں بھی حسن کی ملکہ تھی، مگر سب حسین شہزادیوں کے نصیب ملکاؤں جیسے نہیں ہوتے۔ میری ماں نے جواب دیا، شادی ختم ہو لے تو پھر سکون سے سوچ بچائی کے بعد جواب دوں گی۔ شادی کا ہنگامہ تمام ہوا۔ ایان کے والدین میرا رشتہ مانگنے آ گئے۔ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا تھا، اس لیے میرے والدین نے تاخیر کیے بغیر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا اور جلد ہی منگنی ہو گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم ایسے حسین بندھن میں بندھ جائیں گے۔ میرا چچا زاد بھی میرا شیدائی تھا، مگر مجھ کو اس کی خبر نہ تھی۔ جب اسے ہماری منگنی کے دل نشین بندھن کی خبر پہنچی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کا نام کلیم تھا۔ وہ دبئی میں کماتا تھا۔ کلیم نے اپنے ماں باپ کی منت کر کے انہیں منا لیا کہ وہ مجھ سے شادی کی آرزو رکھتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں اکلوتا وارث تھا۔ اس کے والدین نے اس کی یہ خواہش قبول کر لی اور میرے والد سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو سونے میں تول کر لے جاؤں گا، اور ساتھ ہی آدھی زمین بھی میرے نام کرنے کی حامی بھر لی۔ اس طرح میرے والد کو ایان سے میری منگنی ختم کرنے پر راضی کر لیا اور یوں میرا رشتہ کلیم سے ہو گیا۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا اور شکل و صورت بھی اچھی نہ تھی، اور نہ ہی وہ مجھے پسند تھا۔ جب ایان کو علم ہوا کہ میرے والد نے دبئی کا ساز و سامان دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا ہے، وہ کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری خاطر آگ میں کودنے کو بھی تیار ہوں۔ کچھ ہی روز میں خاندان میں ایک اور شادی تھی۔ بارات کے ہنگامے میں کسی کو علم نہ ہوا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے اور ایان نے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ یوں وہ مجھے لے کر دوسرے شہر روانہ ہوا، مگر بدقسمتی کے گھر والے پولیس کے ذریعے ہم تک آ پہنچے۔ مجھے گھر لے جایا گیا اور ایان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب میری کیا زندگی تھی؟ بھائی دشمن بن چکے تھے، وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ بالآخر والد نے مجھے ایک زمیندار کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس نے مجھے جان کی امان دلائی تھی۔ ہمارے گاؤں کا رواج تھا کہ عزت کا بدلہ عزت دے کر ہی اتارا جاتا ہے۔ ایان کی بہن کو میرے بھائی کے نکاح میں دے دیا گیا، حالانکہ وہ صرف 12 سال کی تھی۔ میرا بھائی اس سے 20 سال بڑا اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ اس بچے سے گھر کے سبھی کام کروائے جاتے۔ زمیندار نے مجھ کو 1 لاکھ کی عوض بیچ دیا۔
وہ شخص ایک چرواہا تھا، مگر خاصا پیسہ تھا اس کے پاس۔ اس نے مجھے صرف اپنی بیوی اور بچوں کی خدمت کے لیے خریدا تھا۔ اس کی بیوی اور گھر کی باقی عورتیں مجھ پر خاصا ظلم ڈھاتیں۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ پانی تک میسر نہ تھا۔ پانی بھرنے کے لیے خاصا دور ایک کنویں پہ جانا پڑتا تھا۔ میں گھر کا کام بھی کرتی اور پانی کی مشکیں بھی بھر بھر کر لاتی۔ گھر کے مرد اچھے تھے، وہ میرا خیال بھی رکھتے اور جب گھر میں کوئی پھل یا کپڑا لاتے تو مجھے بھی دیتے، مگر گھر کی خواتین سے یہ برداشت نہ ہوتا اور وہ اس کا بدلہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے لے کر رہتی۔ 2 سال میں نے یہ مشقت اور اذیت بھری زندگی گزاری۔ ایان کی سزا ختم ہوئی تو اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا اور کسی طرح میرا پتہ معلوم کر لیا۔ جب اس نے میرے مالک سے پوچھا کہ آپ اس لڑکی کو کتنے مال کی عوض فروخت کریں گے تو وہ خوشی خوشی 3 لاکھ میں مان گیا۔ قسمت کی کرنی کہ ایان نے مجھ سے نکاح کر لیا اور میرے گاؤں سے دور ایک شہر میں کرائے کے مکان میں ہم رہنے لگے۔ ایان نے نوکری تلاش کر لی اور یوں ہم دار روٹی پر گزارا کرنے لگے۔ ایان میرا بہت خیال رکھتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ میں کن اذیتوں سے گزری ہوں۔ اس نے مجھے اتنا پیار اور عزت دی کہ میں اپنے زخم بھولنے لگی، مگر ایسے زخم دھلتے نہیں بلکہ زندگی بھر کا ناسور بن جاتے ہیں۔ قدرت نے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مل کے رہتا ہے۔ ایسے والدین جو اولاد کی خوشی پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں یا کسی طرح کا لالچ کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں زندگی بھر خون کی آنسو ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ لیسنیبل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔